السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم حاضر ہیں ملکیت کی قسط نمبر 19 کے ساتھ۔ آپ لوگ بار بار کہتے ہیں حیا کی ایپیسوڈ نہیں آئی، حیا کا سین نہیں آیا، حیا ایسے حیا ویسے، تو آج کی ایپیسوڈ میں حیا کے سینز ہیں، تو دل کھول کر ایپیسوڈ کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، اور لازمی کمنٹ کریں۔ جس نے دو لائنز کا کمنٹ نہ ٹھوکے آج کی ایپیسوڈ میں، تو بھائی بھول جائیں کل ایپیسوڈ ملے گی۔ حوریہ خود کو سنبھال چکی تھی، وہ جھک کر پنجوں کے بل اس شیطان کے قریب پہنچی۔ گیلی خوبصورت آنکھوں سے اس نے اس کے سینے پر دھنسے سرنج کو دیکھا۔ سرنج کے اندر موجود زہر اس شیطان کے سینے میں اترنے کی وجہ سے وہ اس وقت موت کے منہ میں جا چکا تھا۔ حوریہ نے سرنج اس کے سینے پر اس لیے لگایا تھا تاکہ سب کو اس کی موت ہارٹ اٹیک لگے۔ سرنج سینے پر پڑنے کی وجہ سے اس شخص کی رنگت بھی نیلی پڑ چکی تھی، جس سے یہی لگ رہا تھا کہ اس کی موت قلب بند ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ حوریہ نے لرزتے ہاتھوں سے سرنج اس درندے کے سینے سے نکال کر اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس نے اپنے پرس کے اندر ڈالا۔ پھر تیزی سے واش روم کی جانب بڑھ کر تولیہ لے کر اس نے شیشے کے اندر سے گرے تھوڑے سے زہر کو صاف کیا، اور شیشے کے اندر آدھا بچا زہر اس نے لرزتے ہوئے اٹھا کر اپنے پرس کے اندر رکھا۔ خوف سے اس وقت اس کی حالت بری ہو رہی تھی۔ وہ لرزتے ٹانگوں کو بیڈ کی جانب بڑھا کر دھپ سے بیڈ پر گر کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ اوپر نیچے ہوتی دھڑکنوں کو اپنی ہتھیلی پر محسوس کرنے لگی۔ زنیر یوسف خان، تم نے اب میرے جسم کے ساتھ کھیلا نا، تو میں تمہارا بھی یہی انجام اس درندے کی طرح کروں گی۔ میں اور میرا جسم ارزاں نہیں ہے جسے تم جب چاہے نوچ کاٹ کر مجھے بچی کچی ہڈیاں سمجھ کر دوسرے کتوں کے آگے پھینک دو۔ بھیگی آواز میں بول کر اس نے کروٹ لی تو دھندلی آنکھوں کے سامنے ٹیبل پر رکھی شراب کی بوتل نظر آئی، تو وہ بیڈ سے اٹھی اور اس ٹیبل کی جانب بڑھی۔ ٹیبل کے پاس پہنچ کر اس نے شراب کی بوتل کو اٹھایا اور اپنے منہ سے لگا کر گٹا گٹ اس کڑوی حرام شے کو اپنے حلق میں اتارا۔ قتل کرنے کے بعد اکثر قاتلوں کے سر پر خوف منڈلاتا ہے۔ وہ خوف اس وقت اس کے سر پر بھی منڈلا رہا تھا، جس سے اسے اپنا دل زور سے دھڑکنے وجہ سے پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت خوف اور درد کو ضائع کرنے کے لیے اس حرام شے کا سہارا لینے لگی۔ شراب کی پوری بوتل خالی کرنے کی وجہ سے اس وقت اس پر نشہ چڑھ گیا تھا۔ وہ بوتل نیچے پھینک کر لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس روم سے باہر نکلی۔ اس فارم ہاؤس میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ سبھی نوکروں کو اس گھٹیا شخص نے اس کے یہاں آنے سے پہلے ہی چھٹی دے دی تھی۔ وہ نشے میں مست اس بڑے سے تاریکی میں ڈوبے خوفناک فارم ہاؤس کے پھولوں سے بھرے لان میں داخل ہوئی تھی، تبھی کتے کی گڑگڑاہٹ سن کر وہ مسکرائی۔ کہاں ہو تم ڈیئر کتے؟ وہ نشے میں بند ہوتی اپنی لمبی پلکوں کو مشکل سے کھولتی ہوئی اس کتے کو ڈھونڈتی نشیلی آواز میں بول رہی تھی، میرے قریب آؤ اور میرے پورے جسم کو نوچ کر مجھے ختم کر دو، میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ اپنے محرم کے نوچنے سے اور ان غیر مردوں کے نوچنے سے جن کے پاس میرا محرم مجھے بھیجنا چاہتا ہے، تمہارا نوچنا بہتر ہے۔ وہ نیچے بیٹھ کر زور سے روتی ہوئی بولنے لگی۔ ٹھا 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 ٹھا، کتے کی گڑگڑاہٹ وہ اب بالکل اپنے پاس سے سن سکتی تھی۔ اس سے پہلے وہ خونخوار کتا اس پر حملہ کرتا، فضا میں بے شمار گولیوں کی آوازیں گونج اٹھی۔ تیز گولیوں کی آواز پر اپنی بھیگی سبز نشے سے بند ہوتی پلکوں کو اٹھا کر اس نے تاریکی میں دیکھنا چاہا، مگر نشے اور تاریکی کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ ہاں، وہ اپنے قریب ایرکٹو نوئر مردانہ کولون کی مہک چٹانوں جیسے بدن کی سختی محسوس کر سکتی تھی۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ اپنی کمر کے گرد سخت پکڑ محسوس کرتی وہ غصے سے ان مضبوط باہوں میں مچلنے لگی جنہوں نے اسے سختی سے بھینچا ہوا تھا۔ تمہیں یہاں سے جانا چاہیے، کیونکہ یہ میرے دشمن کا علاقہ ہے اور یہ تھوڑی دیر بعد اڑنے والا ہے۔ اس کے کان کے پاس ساحرانہ آواز گونجی۔ نشے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہو گئی، تو وہ شخص اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھرتا ہوا اپنے آدمیوں کو اس پورے فارم ہاؤس کو جلانے کا حکم دے کر سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے لیے اپنے قدم مضبوطی سے باہر کھڑی اپنی سیاہ جیپ کی جانب بڑھا دیے تھے۔ عائشہ ڈین سے مل کر ان کے آفس سے باہر نکلا تو اسے سامنے دیکھ کر اس نے اگنور کر کے وہاں سے نکلنا چاہا، لیکن اس کی بے اختیاری سے ہاتھ پکڑنے پر اسے رکنا پڑا۔ آئی ایم سوری، میں نے تمہاری بات پر بھروسہ نہیں کیا اور تم پر بے بنیاد الزام لگایا تھا۔ مجھے سچائی پتہ چلنے کے بعد اپنے اوپر گھن آئی تھی کہ میں نے نیکی کو چھوڑ کر گناہ کو اپنایا تھا۔ تم پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہاری گناہ گار ہوں، تم جو چاہے مجھے سزا دے سکتے ہو، میں اف بھی نہیں کروں گی۔ وہ اس کا مضبوط ہاتھ پکڑ کر سر جھکا کر بول رہی تھی۔
ہاتھ چھوڑو میرا۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت میں دے کر اسے اس ہاتھ سے گھن آنے لگی جس پر اس نے اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ نہیں، تم مجھے جب تک معاف نہیں کرو گے میں تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گی، نمرا نے اور سختی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں تمہیں، میرا ہاتھ چھوڑ دو، ورنہ آگے جو ہوگا نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اسے ضد میں اڑتے ہوئے دیکھ عاہل شاہ نے نفرت سے اسے گھور کر کہا۔ مجھے نتائج کی پرواہ نہیں ہے، تم جو چاہے میرے ساتھ کر سکتے ہو، میں اف تک نہیں کروں گی۔ تم جب تک مجھے معاف نہیں کرو گے اور مجھے کوئی سزا نہیں دو گے، میں تمہارا ہاتھ اسی طرح پکڑی کھڑی رہوں گی، چھوڑوں گی نہیں، نمرا نے اپنی بات پر اڑے ہوئے کہا۔ عاہل شاہ اس کی ضد پر شدید غصے سے نیچے جھکا اور اسے اپنے کندھوں پر لاد کر اسمارٹ چہرے کے ساتھ اسی طرح کندھوں پر لاد کر کالج سے باہر نکلا، اور باہر پہنچ کر اس نے پاس سے گزرتے ایک رکشے کو روکا اور اسے اندر دھکیل کر رکشے والے کو سائم کے فلیٹ کا پتہ سمجھا کر خود بھی رکشے میں بیٹھا۔ جب رکشہ بڑی سی عمارت کے آگے رکا تو اس نے اس رکشے والے کو کرایہ دیا اور آگے بڑھ کر اسے اپنے کندھے پر لاد کر سائم کے فلیٹ کی جانب بڑھا۔ سائم لاہور اپنی بہن کے گھر گیا تھا۔ اس وقت فلیٹ کا خالی تھا، چابی اس کے پاس تھی، وہ اسی لیے اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ کھول کر وہ اسے ایک کمرے کے اندر لا کر غصے سے بیڈ پر پھینک کر مڑا اور دروازہ بند کرنے لگا۔ نمرا کالج میں بڑی بہادری سے اس سے اپنی غلط فہمی کے لیے معافی مانگ رہی تھی۔ اس کے اس فلیٹ پر لانے سے اب وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ اس کے پلٹنے پر خوف سے اس سے پوچھا۔ عاہل شاہ اسے جواب دیے بغیر اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ یہ تم شرٹ کے بٹن کیوں کھول رہے ہو؟ نمرا اسے شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے دیکھ کر ہراساں ہو کر بیڈ پر رکھے تکیوں سے جا کر ٹکرائی۔ تمہیں برباد کرنے کے لیے، عاہل شاہ نے صدمہ سے کہا۔ تم ایسے نہیں ہو، میں جانتی ہوں، یہ تم مجھے ڈرانے کے لیے کر رہے ہو، ہے نا؟ تم مجھے ڈرانے کے لیے یہاں لے کر آئے ہو؟ نمرا نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ عاہل شاہ مر چکا ہے جو تمہارے سامنے کھڑا ہے، یہ تمہارا بنایا ہوا بد کردار عاہل شاہ ہے۔ میں تمہیں یہاں ڈرانے نہیں، وہ کرنے لایا ہوں جس کی وجہ سے تم نے مجھے برباد کرنا چاہا۔ اب تم اپنی عزت کی فکر کرو، میری نہیں۔ عاہل شرٹ پھینک کر اس کے اوپر آیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑ کر تکیوں پر لگا کر اس کے اوپر جھکنے لگا۔ حیا کچن میں رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ عائد سے ملے اسے 2 دن ہو چکے تھے اور اسی کے کہنے پر اس نے آفس سے لیو لیا ہوا تھا۔ ویسے بھی وہ اس شخص سے دور رہنا چاہتی تھی۔ وہ کھانا بنا کر جب اپنے چھوٹے سے روم میں داخل ہوئی تو اپنے فون پر اس بدتمیز شخص کی کال دیکھ کر وہ غصے سے اس کی کال کو اگنور کرنے لگی۔ دوسری طرف عائد جو اسے سخت مس کر رہا تھا مگر اپنی اس کیفیت کو اور جسم کی ضرورت قرار دے کر خود کو کب سے دلاسا دے رہا تھا۔ 2 دن سے اسے نہ دیکھ کر وہ اسے یاد کر رہا تھا۔ اس وقت وہ اسے اپنے پاس چاہتا تھا، اس کے لیے وہ اسے کب سے کال ملا رہا تھا، لیکن اس کا کال اٹینڈ نہ کرنا اس کے غصے کو بڑھا رہا تھا۔ جب 10ویں بار اس نے کال ریسیو نہیں کی تو اس نے شدید غصے سے اسے ایک میسج لکھ کر سینڈ کر دیا۔ سویٹی، اگر تم نے شرافت سے میری کال نہیں اٹھائی نا تو میں وہاں آ کر تمہارے بیڈ کو توڑ دوں گا۔ حیا اس کے اس واہیات میسج کو پڑھ کر سرخ ہو گئی۔ آپ کو جو کرنا ہے کریے، میں کال نہیں اٹھاؤں گی۔ حیا نے سرخ گالوں سے اسے یہ میسج بھیجا جسے پڑھ کر عائد کو سخت غصہ آیا۔ میڈم میں بہت ایگو ہے مگر میں ایگو کو نکالنا اچھے سے جانتا ہوں۔ میسج ٹائپ کرتے ہوئے اسے بھیج کر شدید غصے سے بڑبڑایا۔ لگتا ہے میڈم تم آج اپنی خوبصورت آہوں اور سسکیوں کو اپنے پیارے بھائی کو سنانا چاہتی ہو جو میرے کال کو اگنور کر رہی ہو۔ حیا اس کے میسج پر کانپ کر رہ گئی تھی۔ واہیات باس! حیا نے غصے سے یہ میسج اسے بھیجا جسے پڑھ کر عائد کے لب خوبصورتی سے مسکرا اٹھے۔ اسی طرح مسکراتے ہوئے اس نے اسے ایک اور میسج ٹائپ کر کے بھیجا۔ اگر سویٹی تم میری واہیاتی اپنے گھر والوں کو نہیں سنانا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، 1 بجے تم اپنے گھر سے نکل کر میری کار میں آ کر مجھ سے ملو۔ میں تمہارے
کار میں ویٹ کروں گا، اگر تم نہیں آئی نا تو میں تمہارے گھر میں گھس کر تمہارا بیڈ توڑنے آ جاؤں گا، اور تم مجھے اچھے سے جانتی ہو کہ میں کتنا بڑا دھوکے باز ہوں۔ اگر تمہارے کمرے سے نکلتی تمہاری سسکیوں کی آواز سن کر تمہاری ماں اور تمہارا بھائی تمہارے کمرے میں آ گئے نا تو میں کہہ دوں گا کہ میں یہاں تمہاری بیٹی اور بہن کے کہنے پر اس کی جوانی کی آگ کو بجھانے کے لیے آیا تھا۔ ڈارلنگ، اگر میں نے انہیں ایسا بتا دیا نا تو تمہارا بھائی غارت کے نام پر ہم دونوں کا قتل کر دے گا، اور پھر وہ جیل چلا جائے گا، اور اس کا ڈاکٹر بننے کا سپنا تمہاری وجہ سے چکنا چور ہو جائے گا۔ سویٹی، کیا تمہارے بھائی سے زیادہ تمہیں انا پیاری ہے جو تم مجھے منع کر رہی ہو؟ اس کے اس میسج پر اس کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو اس کی پلکوں کی دہلیز پر پھلانگ کر رخسار پر بہنے لگے۔ سر، رات کے وقت میں کیسے نہیں، میں اتنی رات کو آپ سے اکیلے میں نہیں مل سکتی ہوں۔ اس نے غصے اور پریشانی سے روتے ہوئے اسے میسج بھیجا۔ آیت نے اس میسج پر اپنی مٹھیاں کس لیں۔ میڈم، تم شاید بھول چکی ہو ہم اکیلے میں وہ کر چکے ہیں جسے شاید سہاگ رات کہتے ہیں۔ تم نے مجبوری میں یا خوشی سے جس بھی طرح سے اپنا آپ مجھے دیا تھا، اس وقت تمہیں ہماری تنہائی کا احساس نہیں ہوا تھا کیا؟ ہاں، جو اب میری دسترس سے باہر نکل کر تمہیں ہماری تنہائی کا احساس ہو رہا ہے۔ غصے سے اس نے یہ میسج ٹائپ کر کے اسے بھیجا۔ اس وقت اس کے بار بار منع کرنے پر اسے سخت غصہ آ رہا تھا، کیونکہ اس وقت میں مجبور تھی۔ اگر میرا بھائی جیل میں بند نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کے ساتھ اکیلی آپ کے اپارٹمنٹ میں نہ جاتی۔ حیا نے روتے ہوئے یہ میسج ٹائپ کیا، تم آ رہی ہو یا نہیں مسز آہد؟ شدید غصے سے آہد نے میسج ٹائپ کیا، نہیں۔ حیا نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اسپاٹ چہرے کے ساتھ یہ میسج اسے بھیج کر فون بند کر کے بیڈ پر پھینکا اور سسک کر واش روم کے اندر جا کر بند ہو گئی۔ آہد نے اس کا یہ میسج پڑھ کر شدید غصے سے اپنا مہنگا آئی فون سامنے چلتی ایل سی ڈی پر قوت سے دے مارا۔ ایل سی ڈی فون لگنے سے ٹوٹ کر نیچے ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ مسز آہد مرزا، تم نے میری بات نہ مان کر اچھا نہیں کیا۔ اب ہمارا ہنی مون تمہارے باپ کے گھر میں تمہارے کمرے کے بیڈ پر ساری رات بڑی دھوم دھام سے ہوگا۔ وہ اپنی سرخ شعلے برساتی آنکھیں سامنے ٹوٹی ہوئی ایل ای ڈی پر گاڑے بے حسی سے بول کر قدم روم سے باہر نکال کر گھر میں بنے بار کی جانب بڑھا دیا۔ اس وقت وہ اپنے جلتے مضبوط وجود میں حرام مشروب انڈیلتا اپنا جلتا وجود ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا، جو اس کی کانٹریکٹ بیوی کے انکار کی وجہ سے جل رہا تھا۔ حیا آہد کا انتظار کر رہی تھی، تبھی میسج کی ٹون پر اپنے موبائل اسکرین کی جانب دیکھنے لگی جہاں اس شخص کا میسج اسے شو ہو رہا تھا، سویٹی دروازہ کھولو ورنہ میں توڑ کر اندر آ جاؤں گا۔ یہ میسج پڑھ کر موبائل اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ سر، آپ دروازے پر کھڑے ہیں کیا؟ حیا نے ڈر کر اپنی ماں کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ کر اسے میسج بھیجا۔ ہاں، اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا مسز تو میں اسے توڑ کر اندر آ کر تمہاری ماں اور بھائی کے سامنے کس کروں گا۔ آیت کے اس میسج پر وہ خوف سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی دروازے کے پاس پہنچی اور ڈرتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر دیکھنے لگی تو سامنے اسے بکھرے بال اور نائٹ سوٹ میں دیکھ اس کا دل کیا اپنا سر زور سے دروازے پر دے مارے۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس وقت گھر میں وہ اور اس کی ماں اکیلی تھی۔ اس وقت اس شخص کو یہاں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے دیکھ کر وہ اس سے سخت خوف زدہ محسوس کرنے لگی۔ ان کا رشتہ پاکیزہ تھا، مگر یہ ان دونوں کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ اگر اس وقت ایک مرد کو ان کے دروازے کے سامنے اس کے ساتھ کسی نے دیکھ لیا نا تو ہنگامہ ہو جائے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے وہ اسے کھینچ کر اپنے روم میں لے آئی۔ وہ خوف سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر رہی تھی کہ پیچھے اپنی گردن پر گرم سانسیں محسوس کر وہ لرز اٹھی۔ آیت مرزا اس کے پیچھے کھڑا اس کے بالوں کو ہٹا کر اپنا چہرہ اس کے گورے بے داغ گردن کے پیچھے کیے اپنی گرم سانسوں کے تھپیڑے اسے کپکپا رہا تھا۔ کیوں سویٹی، تم نے مجھے ملنے سے منع کیا تھا؟ ایک دم سے اس نے اس کی گردن پر اپنے دانت کاٹ کر اس کی سفید گردن کے پچھلے حصے کو کھینچ کر سرخ کرتے ہوئے اپنی نشیلی آواز میں کہا۔ سر، کیا آپ شراب پی کر آئے ہیں؟ اس کے نزدیک ہونے کی وجہ سے حیا شراب کی مہک محسوس کر سخت ناگواری سے بولی، جب بیوی اپنا پیار دینے سے منع کرتی ہے نا تب مجھ جیسا شوہر اسی کا سہارا لیتا ہے۔ ڈارلنگ، اسے پیچھے سے اپنی مضبوط باہوں میں بھر کر خمار بھری آواز میں کہہ کر اس نے اسے بیڈ پر زور سے دھکا دیا۔ نہیں سر، پلیز نہیں، یہ سب آپ میرے گھر میں مت کریں پلیز۔ مجھے پتا ہے میں آپ کی کانٹریکٹ وائف ہوں۔ آپ کی بات نہ ماننے کی صورت میں مجھے جرمانہ بھرنا ہوگا۔ آپ کو روکنے کے لیے مجھے اگر اس وقت جرمانہ بھی بھرنا پڑا تو میں بھروں گی، لیکن آپ کو اپنے گھر میں یہ کرنے نہیں دوں گی۔ حیا منہ کے بل
بیڈ پر گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی اپنے نازک وجود کے اوپر وزن محسوس کر وہ بری طرح سے سسک اٹھی۔ تو یہ جرمانہ میرے ساتھ اپنے بستر پر آج ساری رات میری باہوں میں بکھر کر بھر تو نہ بیوی۔ عائد نے اسے سختی سے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر اوپر اٹھا کر اس کی گردن پر دانت کاٹتے ہوئے بوجھل آواز میں کہا، نہیں سر، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ میں اس وقت اپنے باپ کے گھر میں ہوں، آپ کے گھر میں نہیں۔ حیا نے بھیگتی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے تکلیف سے کہا، اپنے شوہر کو یہاں اپنی باپ کے گھر میں آنے پر بھی تم نے مجبور کیا ہے۔ بیوی، خاموشی سے برداشت کرو اپنے اس پاگل شوہر کو، ورنہ تمہارا یہ پاگل شوہر صبح اپنی نشانی یہاں چھوڑ کر جائے گا، پھر دیتی رہنا تم اپنی اس نشانی کی صفائیاں اپنی ماں اور بھائی کو۔ عائد مرزا بول کر اس کے خوف سے بری طرح سے تڑپتے نازک لبوں پر جھکا اور ان کی سرخی بڑھانے لگا۔ حیا اس کی شدت بھری جسارتوں پر اس کی مضبوط باہوں میں دب کر بری طرح سے خاموش آنسو بہانے لگی۔ پلوا شاہ کی آنکھیں اپنی دونوں کلائیوں پر جلن محسوس کر کے کھلی۔ کچھ لمحے وہ سمجھ نہیں سکی کہ وہ کہاں ہے، لیکن کل رات کا واقعہ یاد آتے ہی اس نے اٹھنے کے لیے اپنا نازک وجود اٹھانا چاہا، تو اس طرح کرنے پر اسے اپنی کلائیوں پر سخت تکلیف کا احساس ہوا۔ اتنی کوشش مت کرو، کیونکہ تمہاری یہ بچکانہ کوششیں بیکار ہیں، تم اس وقت میری قید میں ہو۔ اس کی سماعتوں میں ایک بھاری سرد گمبھیر آواز ٹکرائی، کون ہیں آپ؟ پلوشا نے سر اٹھا کر اس جانب دیکھا جہاں سے اسے یہ آواز آئی تھی۔ اسے سامنے صوفے پر بلیک شلوار قمیض میں ملبوس ایک شخص بیٹھا نظر آیا تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی اور سگار کے دھوئیں کی وجہ سے اس شخص کا چہرہ اسے صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے، سگار ایش ٹرے میں پر مسل کر صوفے سے اٹھتے ہوئے اپنی ازلی کٹھور لہجے میں بول کر بیڈ کے قریب آیا اور اس کے اوپر جھک کر سختی سے اس کے جبڑے پر گرفت محسوس کرتا اپنی سرخ بے حسی کی رنگت لیے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ بتاؤ، کس نے بھیجا ہے؟ کس کے کہنے پر تم میرے پاس میری جاسوسی کرنے آئی ہو؟ جبڑے پر گرفت اور مضبوط کرتا اپنے اندیشناک سرخ نظروں سے اسے گھورتے درشت لہجے میں بولا، مجھے کسی نے نہیں بھیجا، چھوڑیں مجھے پلیز۔ پلوا شاہ خانم اس کے چہرے کو اپنے قریب آنے پر دیکھ سسکتی تھی۔ اس کی سرخ بے حس آنکھوں کو دیکھ خوف سے وہ کانپتی ہوئی بول کر بھیگی آنکھوں سے اپنے نازک بندنے کی وجہ سے سرخ کلائیوں کی جانب دیکھ خود کو ان ہتھکڑیوں کی قید سے آزاد کرنے لگی جن سے اس شخص نے اسے باندھا ہوا تھا۔ سچ سچ بتاؤ سویٹ ہارٹ کہ تم کل رات کس نیت سے مجھ سے ٹکرائی تھی، ورنہ اس روم میں اپنے کتے چھوڑ دوں گا، پھر وہ جو تمہارا حال کریں گے بیبی، وہ تمہارے لیے بے حد تکلیف دہ ہوگا۔ اگر تمہیں اپنی ہڈیاں صحیح سلامت چاہیے تو میری گنتی ختم ہونے سے پہلے پہلے سچ بتا دو۔ جبڑوں کو سختی سے پکڑ کر اپنی آنکھ سے بھڑکتی سنہری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا، نہیں میں نہیں بتاؤں گی، چھوڑیں مجھے، درد ہو رہا ہے۔ پلوشا خان اس کے پہاڑ جیسے وجود کی جانب جو اس کے نازک وجود کے اوپر قبضہ کیے ہوئے تھا اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ کریزی گرل، ڈونٹ کرائنگ۔ اس کی بات پر نشوان مرزا کے لبوں پر استحصائیہ مسکراہٹ سجی۔ وہ اس کا جبڑا چھوڑ کر پیچھے ہٹا اور ازلی شک کی وجہ سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس حسین پری جیسی نازک لڑکی کو دیکھنے لگا جو اب آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے آنسو دیکھ پتہ نہیں اسے کیا ہوا، اور اس پر جھکا اور اپنے مضبوط ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے گمبھیر آواز میں بولا، یہ آنسو میری بدقسمتی، میری دربدری اور اس وقت ایک نامحرم کی قید کی وجہ سے بہہ رہے ہیں۔ پلیز آپ ہٹیے پیچھے۔ پلوشا خان اس کے بے ساختہ اپنے اوپر جھک کر آنسو صاف کرنے پر سسک کر بولی، یہ تم مجھے بار بار پیچھے ہٹنے کا کیوں کہہ رہی ہو؟ کیا تم مجھے ایک درندہ سمجھ رہی ہو، ایک ہوس کا بیمار، ایک شکاری؟ نشوان مرزا اس کے بار بار دور ہٹنے کی بات پر غصے سے اسے کندھوں سے پکڑ کر گرایا، میں اس وقت آپ کے رحم و کرم پر ہوں اور آپ ایک مرد ہیں، اور اس وقت میں بیڈ پر بندی ہوں، تو مجھے آپ کے بارے میں یہی لگے گا کہ آپ ایک پلوشا خان نے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ پہلی ملاقات میں اس حسین پریوں جیسی لڑکی نے اسے ایک درندہ، ایک بیمار قرار دیا تھا۔ یہ چیز اسے تھپڑ کی طرح لگی۔ شدید غصے سے بھڑکتے اپنے جسم کو اس کے مزید قریب لا کر سخت جنونیت سے اپنے ایک انگوٹھے سے اس کی نازک و ملائم گلابی خوبصورت لبوں کو اس نے غصے سے کھینچا تو شدید تکلیف کے باعث پلوشا خان کی سانسیں اس کے لبوں تلک آ گئیں۔ وہ درد سے سسکنے لگی۔ اسٹاپ کریزی گرل، اس سے آگے ایک لفظ بھی نہیں۔ اگر تم نے ایک اور لفظ اپنے ان خوبصورت لبوں سے باہر نکالا تو میں ان کا حشر بگاڑ دوں گا۔ نشوان مرزا نے انگوٹھے سے اس کے نچلے اپنے ستم کی وجہ سے سرخ ہوتے درد سے کانپتے لب کو دباتے ہوئے دہشتناک لہجے میں بولا،
تم جب تک سچ نہیں بتاؤ گی اسی طرح اس بیڈ پر بھوکی پیاسی پڑی رہو گی۔ نشوان مرزا سے چھوڑ کر اٹھا اور کٹھور پن سے بولا۔ تم سارے مرد ایک جیسے ہو، سفاک درندے اور ہوس کے پجاری۔ کھولو مجھے درندے انسان۔ پلوشہ خان نے اب تمیز کی زبان چھوڑ کر اس بیسٹ کے پیچھے ہٹتے شدید غصے سے کہا۔ کیا کہا تم نے؟ میں سفاک ہوں، درندہ ہوں اور ہوس کا پجاری؟ نشوان مرزا اس کی بات پر غصے سے بھڑکتا آگے بڑھا اور اسے جنون پاگل پن سے دیکھتے ہوئے گرایا۔ ہاں، تم ایک درندے، سفاک اور ہوس پرست انسان ہو۔ اگر میں نے تمہیں غصہ دلایا نا تو تم اپنی درندگی مجھ پر اتار دو گے، کیونکہ تم مردوں کو ہم کمزور عورتوں کے اوپر اپنی دھونس جمانے کے لیے صرف یہی آتا ہے۔ پلوشہ خان نے شعلہ برساتی نگاہوں سے اسے گھور گھور کر گراتے ہوئے کہا۔ تمہاری نظروں میں میں درندہ صرف انسان ہوں تو سلی گرل تم مجھے غصہ کیوں دلا رہی ہو، سب کچھ جان کر بھی کہ تم ایک مرد کو حیوانیت پر مجبور کر رہی ہو؟ اگر میں نے سچ میں غصے میں آ کر تمہارے ساتھ کچھ کر دیا تو نقصان صرف تمہارا ہوگا، میرا نہیں۔ بقول تمہارے کہ میں ایک درندہ ہوں اور درندہ ہر احساس سے عاری ہوتا ہے، کیونکہ درندوں کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ نشوان مرزا نے اس کی گردن کو پکڑ کر زور سے دباتے ہوئے کہا۔ پلوشہ خان کو اپنی گردن پر اس کے مضبوط ہاتھ اس وقت کسی پھندے سے کم نہیں لگے۔ وہ سانسوں کو گھٹتے ہوئے محسوس کرنے لگی۔ اس بے رحمی پر اس کی نیلبو آنکھیں بڑی ہو گئی تھیں۔ نو 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 سویٹ ہارٹ، میں تمہیں آسان موت نہیں دوں گا، کیونکہ تم نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی ہے، اور میرے کردار پر جو انگلی اٹھاتا ہے میں اسے تڑپا تڑپا کر مارتا ہوں۔ تم لکی ہو کیونکہ میں تمہیں چاقو سے نہیں مار رہا، بلکہ اس روم میں تم میرے شکاری کتوں کا نشانہ بنو گی۔ اس کے سرخ گال تھپتھپاتے ہوئے اس کٹھور لہجے میں کہا کہ پلوشہ خان شکاری کتے کا سن کر خوف سے روتی ہوئی اپنے ہاتھ ہتھکڑیوں سے نکالنے کی تگ و دو کرنے لگی۔ بیکار کوشش کر رہی ہو سویٹ ہارٹ، یہ لوہے کے ہیں، کپڑوں کے نہیں، جنہیں تم کھینچ کر نکالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ نشوان مرزا نے اسے پاگلوں کی طرح ہتھکڑیوں کو کھولنے کی کوشش پر استہزائیہ مسکراتے ہوئے سرد لہجے میں بول کر اس کا ایک ہاتھ کھول کر چابی اس کے گورے پیروں کے بےحد قریب پھینک کر اسے اکیلا چھوڑ کر باہر نکلا، اور باہر کھڑے اپنے ملازموں کو اس روم کے اندر اپنے شکاری کتوں کو لانے کا کہہ کر خود سامنے صوفے پر شان سے جا کر بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد چار ملازم چار خونخوار کتوں کو لے کر اس کے روم کے اندر داخل ہوئے، جہاں اس بیس نے پلوشہ خان کو بیڈ پر باندھا ہوا تھا۔ پلوشہ خان روتے ہوئے اپنے پیر سے اس چابی کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمرے کے اندر چار خونخوار زبان باہر نکالے سیاہ کتوں کو دیکھ کر خوف سے سفید پڑ گئی۔ آہل شاہ نمرہ کے ساتھ کیا کرے گا، اور حوریہ کو کون اپنے ساتھ لے گیا ہے؟ نشوان کے شکاری کتے پلوشہ کو مار دیں گے؟ آیت کیا نشانی چھوڑ کر جائے گا؟ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں، اور جلدی سے آج حیا کے سینز پڑھ ہی لیے ہیں تو جلدی سے کمنٹس میں دو دو لائن کے سب کے کمنٹس آنا چاہیے، ورنہ کل میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہے ایپیسوڈ دینے کا، کیونکہ کل گیسٹ آ رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ایپیسوڈ آئے تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں۔